کریم. یہ فرشتہ ہے اور اس نے ہم پر کرم کیا، اور یہ انگلیاں کٹ گئیں، بازو ٹوٹ گئے، کہہ رہی ہیں کہ یہ تیرا کرم. معلوم ہوا جن کو یار کا جلوہ نظر آتا ہے ان کو نہ کوئی دکھ رہتا ہے، نہ مصیبت رہتی ہے، نہ پریشانی رہتی ہے، نہ کوئی تکلیف رہتی ہے. شرط یہ ہے کہ یار کو دیکھ کر پہچان لے کہ وہی یار کا لوکڑی رات والا اج دیس بٹا کے بات. میرے دادا پیر ممبئی اسرار یزدانی مطلع انوار رحمانی حضرت سید شیر محمد شاہ گیلانی قادری فتح پوری ضلع اکاڑا، آپ ایک ڈھولا لکھتے ہیں اور اس کا مجھے ایک ربائی یاد آ رہی ہے. آپ پہ فرما دینی سے سامنی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی. اے میرے محبوب سے سامنی تو ساڈا سامنی تو ساڈا. محبوب کہتے ہی اس کو ہیں کہ محب کے نزدیک اس کا ثانی کوئی نہ ہو. سے سامنی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی، تیری وحدت کو لوں ڈھولا کسرت ہوئی. تیری وحدت کو لوں ڈھولا کسرت ہوئی. احد احمد اندر کے ہاں فرق رکھیو جی. ڈھولا میم دا اولا پردہ ہور، ڈھولا میم دا اولا. چہرہ کو اپنے دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، چہرہ کو اپنے دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. چہرہ کو اپنے دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ. لیمات لا ہے وقت لا یسونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے جس وقت میں نہ کسی نبی مرسل کی گنجائش ہے، نہ کسی فرشتہ مقرب کی گنجائش ہے. کسی نبی مرسل کی گنجائش نہیں. صاحب صحائف السلوک فرماتے ہیں اے دراجہ ہم محمد نہ گنجد، اس مقام میں محمد کی بھی گنجائش نہیں ہے. اے محمد تو نہیں ہے. انکا میتن، آپ تو فانی ہیں. اے فانن کا تفسیر شیخ اکبر میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی انکا میتن کی تفسیر فرماتے ہیں. اور مر گئے وہ جو میت کا معنی مردہ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے جس وقت اللہ فرما رہا ہے انکا میتن، کیا اس وقت حضور حیات نہ تھے؟ انکا میتن، یہ جو خدا تعالیٰ کا کلام حضور بیان فرما رہے ہیں کہ تو میت ہے، حالانکہ اس وقت تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ حضور میت ہے. معلوم ہوا میت کا وہ مفہوم نہیں جو تم جاہلوں نے سمجھا. یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا. اسی قرآن نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دی. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں انکا میتن اے فانن عنکا، تو میت ہے یعنی اپنی ذات سے فانی ہے. تیرا فعل نہیں، تیرا دیکھنا دیکھنا نہیں، تیرا کلام نہیں، تیری ذات نہیں. تو ہی نہیں، باقی لنا، تو اپنی ذات سے فانی ہے، ہماری ذات کے ساتھ بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چہرہ والضحا، چہرہ والضحا، آمد مجتبی محمد حضرت مصطفیٰ
دوسرے لفظوں میں کہنے کی اجازت دیجئے، اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی، اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی ہے۔ خیر سائیں کہنے لگیں یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، اس نے کرم کیا ہے ہماری دویانگی کو، ہماری اسنینیت کو، ہمارے وہم کو، ہمارے شک کو، ہماری دوئی کو یگانگت میں تبدیل کر دیا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ قرآن فرما رہا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ چاہے تو گناہوں کو مٹا دے، اگر چاہے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یہ تو تھوڑی سی بات ہے، ذرا سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس غیبت کرنے والے کی نیکیوں کو جس کی اس نے غیبت کی اس کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے، اور جس کی اس نے غیبت کی اس کی خطاؤں کو غیبت کرنے والے کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے جو دامان مصطفیٰ سے وابستہ ہوں ان کی خطاؤں کو بے ادب لوگوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے، اور ان کی اور ان کی نیکیوں کو حضور کے عاشقوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے، کیونکہ یاد رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، خدا نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، انما ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ الاعمال بالنیات انہ علیم بذات الصدور، صدور کی ذات کو جانتا ہے، ذرا سنیے انہ علیم بذات الصدور، وہ صدر کی جمع صدور ہے، یعنی صدور کی ذات کو جانتا ہے کہ ان کے سینوں میں کون سی ذات موجود ہے۔ اگر ان کے سینوں میں میری ذات ہے تو محمد عربی کی ذات کو میں نے اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کیا، اس کا ذکر میرے ذکر سے جدا نہیں، اس کی محبت میری محبت سے جدا نہیں، بلکہ جو براہ راست مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا خاک وہ مجھ سے محبت کریں گے، جس کو دیکھا نہیں، جس کو سمجھا نہیں، جس کا ادراک نہیں، جس کا شعور نہیں، اس کی کیسے محبت پروان ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو براہ راست مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو اپنی غلامی میں لے لو، ان کو کہو کہ آؤ میرے نیاز مند بن جاؤ، میری اتباع کو اپناؤ، جب تم میں مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ گے یحببکم اللہ، تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے، یغفر لکم ذنوبکم، بس صرف مصطفیٰ کی غلامی کا گلے میں پٹا ڈالنے کی دیر ہے، گناہ بخش دیے جائیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، محبوب فرما دے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، اعلی حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان صاحب بریلوی عاشق جمال حسن مصطفیٰ، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، اور بے خودی میں سجدہ دریا طواف، بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ یہ بے خودی کا ہی عالم ہے،
تو نے ہم پہ کرم کیا. لوامی زلیخا لورائنا جبینا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جن عورتوں نے زلیخا پہ ملامت کی اور جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کٹوا بیٹھیں. لوامی زلیخا لورائنا جبینہم لعصرنا بالقطع القلوب علی الید لعصرنا بالقطع القلوب علی الید. اگر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دل کو کاٹ. یا رسول اللہ، ام المومنین عرض کرتی ہیں، روایت میں آتا ہے یا رسول اللہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، بے ہوش ہو گئیں، بے خودی کا عالم ان پہ طاری ہو گیا. آقا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سراپا حسن ہے، آپ تو نور ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کا فرمان ہے انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں. اور پھر یہ بھی فرمایا یوم القیامہ، قیامت کے دن. قیامت کے دن کی اس لیے تخصیص فرمائی، آج تو کوئی وہ بھی ہے جو میری سرداری کا قائل نہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا ہر کوئی کچکولے گدائی لے کر میری خیرات مانگتا پھرتا ہوگا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، بڑے پیار سے کہتا ہوں پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں. کیا خوب فرمایا اعلیٰ حضرت نے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پاؤں. یہی بیان کر رہا تھا نا، یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی، تجھ سے جو آنکھ ملا جائے وہی مستانہ بنے، ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے. تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں خانہ بنا، تو جہاں بال نچوڑے میں خانہ، تو جہاں بال نچوڑ، یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوا پانی، آدھے کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا. کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں.